سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اگر خود ذبح کر سکتا ہے تو وہ خود کرے، یہ پہلا درجہ ہے، اور اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ اس کے پاس کھڑا ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے جس طرح ہم یہاں مجبور ہیں اور کوئی کہیں بیچتا ہے کوئی کہیں بیچتا ہے، لیکن آگے بندے ایسے ہوں جن پر اس کو اعتبار ہو اور ان سے وہ پوچھ سکتا ہو کہ کیا ہوا کیسے ہوا، تو یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب وہ ذبح ہو جائے تو پھر اس کا سارا گوشت جو ہے وہ بنا کر مکس کیا جائے، مکس کرنے کے بعد پھر اس کی تقسیم کی جائے۔ اگر یہ بڑے جانور میں کوئی 6-7 آدمی ہیں، اگر 7 آدمی ہوتے ہیں، اگر 7 حصے ہیں تو سارا مکس کرنے کے بعد پھر اس کو پورا وزن کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اندازے کے ساتھ، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے بعض اوقات، چھوڑو جی ایسا تھوڑا انسان پاتی تو سارا منڈی چھوڑو، یہ نہیں، پہلے اپنا حصہ پورا کرنے کے بعد پھر جس کو دینا ہے اس کو دو۔ یہ تقسیم جو گوشت کی ہے، جب یہاں مختلف لوگ جو ہے اس میں شریک ہوں تو اس میں وزن کے اعتبار سے علماء نے بہت کڑی شرائط لکھی ہیں۔ تو اگر اپنا یہ سارا ایک ہی گھر کا مطلب بڑے بزرگوں کا حصہ بھی ہے، پھر ان کی بیوی کا، بیٹے کا ہے، بیٹی کا ہے، بہو کا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک جگہ پھر اس سارے کے پھر 3 حصے کرنے، اور 3 حصے کر کے پھر یا ایک اگر قربانی ہے بکرا ہے یا دمبا ہے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، جن ایک حصے کے 3 حصے۔ اب پہلے تو ہوا نا 7 حصے، 7 میں پھر ہر آدمی کا ایک حصہ متعین ہو گیا، اب وہ ایک حصہ جو ہے اس کے آگے 3 حصے کرنے، ایک اپنے گھر کے لیے، لیکن یہ ضروری نہیں، اگر بندہ تھوڑا رکھے اور باقی تقسیم کر دے یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور رشتہ دار وہی ہیں ذوی القربہ، ماں کا خاندان، باپ کا خاندان اور بیوی کا خاندان، سسرال، یہ 3 جو ہے یہ ایک حصہ ان کے لیے، لیکن اس میں کوئی آدمی مس نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت یعنی قربانی، اس میں یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ ہے، اگر انسان جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں دے، بعض لوگ لاکھوں میں دیتے ہیں زکوٰۃ، لیکن اپنے لیے وہ ایک دانہ بھی اس سے نہیں کھا سکتا۔ زکوٰۃ سے، صدقہ فطر سے انسان خود کچھ نہیں کھا سکتا، بالکل قطعاً۔ قربانی سے بندہ خود کھا سکتا ہے، قربانی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اس نے دینی ہے، دوسرا حصہ۔ اور رشتہ داروں میں یہاں تک جو صوفیاء ہیں انہوں نے لکھا ہے، ایک ہے فقی مفتی ہوتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایک ہے صوفیاء جو کہتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کس چیز میں ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس عمل کو پسند فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہر رشتہ دار کے گھر پہنچایا جائے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تاکہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا نہ ہو کہ اس نے مجھے یاد نہیں کیا۔ اگر ایسا کسی نے کیا ہے کہ بعض رشتہ داروں کو دیا اور بعض کو چھوڑ دیا تو اس کی قربانی قبول نہیں۔ ذوی القربہ کے لفظ جو ہے نا یہ بڑا سخت لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب ملاؤ گے، ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کئی چیزوں میں آسانیاں پیدا فرمائے گا اور تمہارے اس عمل کو مقبول فرمائے گا۔ اور جو ومن قطع، جس نے قطع تعلقی کی تو اس کا وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں اور وہ درجہ قبولیت کو بھی نہیں پہنچتا۔ اب بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے جی کہ فلاں آدمی بڑا ناراض ہے، میں اس کے ہاں جاؤں یا کیا؟ اس کے لیے علماء نے لکھا کہ وہ بندہ جائے، اس کا حصہ لے کر
دروازے پر، اگر وہ لے لیتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر نہیں لیتے تو وہ بری ہو گیا اور اگلا مجرم ہو گیا۔ جانے والا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرا کہ اس نے اللہ کا حکم پورا کیا، اس نے کوشش کی، لیکن جس نے نہیں لیا اس نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ کہتا ہے کہ میں جاؤں کیوں؟ جس بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج میں بھی یہی حکم ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی تلافی کراؤ، جن کے ساتھ تمہارے حقوق ہیں، تعلقات ہیں، وابستگیاں ہیں، پھر اللہ کے پاس جاؤ۔ جب وہ لوگ معاف کر دیں گے تو اللہ رب العالمین شاید پہلے طواف میں ہی سب کچھ معاف فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے پر بہت بڑا مہربان ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے ہوئے جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے، تو اگر کوئی حج پر گیا اور آپ نے کسی قریبی رشتہ دار کو مل کر نہیں گیا، اکڑا ہوا گیا، تو وہ بے شک وہاں پھرتا رہے، اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہی ہو۔ جب اس کا عمل پسند ہی نہیں تو حج کیسے پسند ہو سکتا؟ اس میں بھی بڑی یعنی علماء نے بہت ہی تاکید کے ساتھ چیز لکھی ہے کہ جو حج پر جانے سے پہلے اپنے خاندان سے معافی تلافی کرو، اور پھر جا کر اللہ سے معافیاں مانگو۔ جب یہ معاف کریں گے تو وہ رب العالمین اپنے حقوق کو، اپنے حق کو معاف فرما دیں۔ تو یہ قربانی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے کہ مثلا آپ یہاں رہتے ہیں اور آگے کچھ اور لوگ ہیں، اس کے آگے آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ اب تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ جو ہے نا غریباں، اس میں غریبی کی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ ڈور ٹو ڈور ہے۔ اب ایک کو آپ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اگلے کو، اس سے اگلے کو دیں، درمیان والوں کو پتہ تو چلے گا کہ یہاں دے گیا یہاں نہیں دے گیا۔ یہ جو اس کے دل میں قلق آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے۔ اس لیے یہ ہے جو لوگ وہاں رہنے والے ہیں، جہاں تک پورا ہو سکتا ہے وہاں تک ہو، لیکن درمیان میں کوئی دروازہ مس نہ ہو۔ یہاں تو دروازے کے ساتھ دروازہ ہے نا، اس طرح ادھر ہمارے دیہاتوں میں بھی کہ خاندان والے جہاں ہوں گے ان کو پہنچانا ہے، اور باقی تیسرا حصہ جو ہے وہ جو آگے قریب لگتے ہیں، چاہے جس بھی خاندان کے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، جہاں تک پورا ہوتا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو اس میں